بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم 10th کلاس فزکس کا یونٹ 12 پڑھ رہے ہیں اور اس کا لاسٹ لیکچر ہے آج. اور یہ ویک 6 کا 3rd لیکچر بن رہا ہے. تو اس میں پہلا ٹاپک ہے ایپلیکیشنز آف لینزز. اسٹوڈنٹس ہم نے لینزز کافی ڈیٹیل میں پڑھے ہیں. اب ہم اس کی اپلیکیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں اگزامپل کے طور پر کیمرہ، لائٹ پروجیکٹر اور فوٹوگراف انلارجر ہے. اس میں سے پہلا جو ہے کیمرہ. A simple camera consists of light proof box. جیسا کہ یہ کیمرے میں آپ کو یہ باکس جو ہے نظر آ رہا ہے، لائٹ پروف ہے. لائٹ اس کے اندر نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ جب آپ فوٹوگراف لینا چاہیں. with a converging lens in front. سامنے اس کے یہ کنورجنگ لینز ہے. اینڈ اے لائٹ سینسٹیو پلیٹ آف فلم ایٹ دا بیک. یہ والی فلم ہے جو کہ لائٹ سینسٹیو ہے. دا لینس فوکسز images to be photographed onto the film. In simple lens camera, the distance between lens and film is fixed, which is equal to the focal length of the lens. جو سادہ کیمرہ ہوتا ہے اس میں اس لینس اور یہ جو فلم کے درمیان یہ ڈسٹینس فکس ہوتا ہے. چاہے آبجیکٹ قریب ہے یا دور ہے، یہ ڈسٹینس چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فوکس اتنا اچھا نہیں ہو پاتا. ان کیمرہ آبجیکٹ از پلیس بیانڈ 2f. عموماً آبجیکٹ جو ہے وہ 2f سے اوے ہوتا ہے. ریئل انورٹیڈ اینڈ ڈیمینشڈ images formed in this way as shown. تو ریئل چونکہ ایکچولی لائٹ ریز وہاں مل رہی ہیں، فلم کے اوپر لے رہے ہیں تو اس لیے ریئل ہے. انورٹیڈ ہوگا اور چھوٹا امیج بنتا ہے. اور بعض جو اچھے کیمراز ہیں ان میں یہ لینس اور فلم کے درمیان ڈسٹینس کو چینج کیا جا سکتا ہے اکارڈنگلی. اگر آبجیکٹ دور ہے یا قریب ہے تو وہ ڈسٹینس چینج کرنے سے صحیح فوکس ہو جاتا ہے اور امیج اچھا بنتا ہے آبجیکٹ جہاں پر بھی ہو. اسٹوڈنٹس یہ دوسری اپلیکیشن ہے لینزز کی جو کہ سلائڈ پروجیکٹر ہے. سلائڈ پروجیکٹر کی فگر رے ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. اس میں اس لوکیشن پر لائٹ سورس ہوتا ہے اور یہ کنکیو مرر ہے. جب لائٹ اس پر پڑتی ہے تو یہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ آگے کنڈینسر ہے. یہ والا حصہ جو ہے کنڈینسر لینزز ہیں دو جو کہ لائٹ فوکس کرتے ہیں سلائڈ کے اوپر. یہ والی سلائڈ ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ سلائڈ ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر. تو یہ کنڈینسر لینزز یہ کرتے ہیں کہ لائٹ کو فوکس کرتے ہیں اس سلائڈ کے اوپر اور پھر آگے یہ پروجیکشن لینز ہے جو کہ اس سلائڈ کا امیج اسکرین کے اوپر بناتا ہے. اور یہ امیج ریئل، لارج اور انورٹیڈ ہوتا ہے. اوور ہیڈ پروجیکٹر عام طور پر آپ تو ان کا یوز بہت کم ہو گیا، پہلے یہ یوز ہوتے تھے اوور ہیڈ پروجیکٹر کے طور پر. لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس کا امیج انورٹیڈ بنتا ہے تو جو سلائڈ ہمیں رکھنی ہوتی ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن رکھتے ہیں اور لیٹرلی انورٹیڈ بھی رکھتے ہیں تاکہ جب امیج ہمیں نظر آئے تو وہ بالکل سیدھا ہو. یہ اسٹوڈنٹس 3rd اپلیکیشن ہے لینزز کی جو کہ فوٹوگراف انلارجر. یہ فوٹوگراف انلارجر پہلے زیادہ یوز ہوتا تھا جب حاجی صاحبان حج کر کے آتے تھے وہاں سے پکچرز لے کے، تو وہ اپنے ساتھ وہاں خرید کر لایا کرتے تھے. فوٹوگراف انلارجر آ کے لوگوں کو دکھاتے تھے وہاں کی تصویریں.
तो उस पर इन्वर्टेड इमेज बने होते हैं जिनको वो सीधा करके बड़ा करके दिखाते हैं। आजकल आमतौर पर बच्चों के ये खिलौनों के तौर पर बच्चे इसको परचेज करते हैं और देखते हैं। तो फोटोग्राफ एनलार्जर और स्लाइड प्रोजेक्टर का एक ही वर्किंग प्रिंसिपल है, सेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये लाइट सोर्स है और इतना है कि इसमें वो मिरर नहीं है, जो कि उस केस में यहाँ इस तरह से करके मिरर पड़ा हुआ था, वो मिरर इस केस में नहीं है। ठीक है, ये इस मिरर के बगैर है। और ये फिर आगे कंडेंसर लेंसेज उसी तरह से हैं, वही काम है इनका, लाइट सारी की सारी फिल्म के ऊपर फोकस करना। प्रोजेक्शन लेंस है आगे, और फिर आगे फोटोग्राफ है, फोटोग्राफिक पेपर है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है। तो अब ये भी उसी तरह से रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज होता है। तो हमें सीधा इसलिए नज़र आता है कि पहले जो फिल्म के ऊपर पिक्चर बनी होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो फिर सीधी नज़र आती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये, उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस which is used to produce magnified images of small objects, hence it is called simple microscope। सिर्फ एक लेंस जो है कन्वेक्स लेंस, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। उसको चाहे फ्रेम के अंदर रख लें या बगैर फ्रेम के बारीक लिखा हुआ जो है उसके ऊपर रखें तो वो आपको मोटा नजर आएगा। द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू द लेंस, देन द प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से पहले, सच दैट एज एन अपराइट virtual and magnified image is seen clearly at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ज़ाहिर है वही चीज़ें जो हमें आम नेक्ड आई जो है उससे नज़र नहीं आती, उन चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो 25 सेंटीमीटर लिखा है इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। ज़ाहिर आप ऑब्जेक्ट को जब अपनी आँख के करीब करते हैं तो उसका इमेज बड़ा होता जाता है, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस जो कि एक हेल्दी जो आई है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है, इससे ज़्यादा करीब करेंगे तो वो ब्लर नज़र आएगा, तो इसलिए इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है इसकी? जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये फिगर देख रहे हैं कि आँख के सामने नेक्ड आई, यानी नेक्ड आई का मतलब कि आगे कोई लेंस वगैरह नहीं लगा हुआ, तो उसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी हाइट HO है, और ये डिस्टेंस कितना है D, यानी नियर पॉइंट पर। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ाहिर है अगर कोई बारीक चीज़ है आप देखते हैं उसको बड़ा करके वादे देखना चाहते हैं तो और करीब करेंगे आँख से, तो करीब करते जाएं, जहाँ ब्लर होना शुरू हो जाए इमेज वो नियर पॉइंट कहलाता है और वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो उतने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो एंगल बना रहा है आँख के ऊपर ये थीटा है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड नियर टू द आई, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम करीब करते जाएं, यहाँ लेट से जी मैं इसको यहाँ पे अगर बना देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर, तो यहाँ से जो रेज आएगी वो ज़ाहिर है अब इस तरह तकरीबन जा रही है, तो ये एंगल और बड़ा हो गया, ये जो थीटा है पहले से बड़ा हो गया, लेकिन थीटा तो बड़ा हुआ लेकिन साथ ही वो ब्लर भी होगी। ठीक है, तो ये जो नया एंगल है तो इसको ब्लर होने से बचाने के लिए कि हम इसको बड़ा करके भी देख सकें और ब्लर भी ना हो, तो फिर हम ये करते हैं कि इनके दरमियान में यहाँ एक लेंस लगा देते हैं जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होती है यहाँ पर, और लेंस लगाने से जो पिक्चर बनती है वो नीचे अभी आपके सामने है कि ये एक लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ऑब्जेक्ट इसके दरमियान में पड़ा है, प्रिंसिपल फोकस के और लेंस के दरमियान में, और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है क्योंकि वर्चुअल है, अपराइट है और लार्ज बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा नज़र आ रहा है हमें ये। अब ये
कितने डिस्टेंस पर बनना चाहिए जो इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस हमें जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है ये वहाँ पर इमेज बनना चाहिए। तो वो फिर कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम इस तरह से वेरी करेंगे कि इसका इमेज जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बने, ताकि वहाँ ज़्यादा क्लियर इमेज नज़र आता है। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है, ये जो अभी आपको नज़र आ रही है। जब एग्जाम में बनाने को आए तो ये आप रे डायग्राम बनाएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस इज थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा प्राइम क्या है कि जो लेंस के साथ इमेज बना रहा है आंख के ऊपर, हम ये अज्यूम करेंगे कि लेंस और आई जो है आंख वो बिल्कुल साथ साथ है। तो ये नीचे वाला एंगल वो है जो बगैर लेंस के ऑब्जेक्ट बना रहा है, जबकि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पर रखा गया हो, उस वक्त एंगल जो बना रहा है थीटा, इनकी रेशो इसकी मैग्नीफिकेशन कहलाती है। और ये रेशो जो है वो इक्वल है 1 + d डिवाइडेड बाई एफ। अब d तो इसमें कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होगा। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ये जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उसका। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तब जस्ट यूज़ होगा। अब देख रहे हैं कि एम और एफ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑलमोस्ट बन रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। जितना कम वो फोकल लेंथ का या थिक लेंस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि रात को अगर रोड के ऊपर बहुत दूर से कोई आम तौर पर ट्रैक्टर आ रहा हो, ट्रैक्टर की जो हेडलाइट्स हैं दोनों करीब करीब होती हैं, तो अगर वो बहुत दूर से आ रहा हो तो आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते, ऐसा लगता है जैसे एक ही लाइट हो, ठीक। लेकिन जब वो खास डिस्टेंस पर आ जाता है तो फिर आपको दोनों लाइट्स अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर के अलग अलग देखना। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between two closely placed objects or point sources. ये रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। फॉर एग्जांपल वी यूज हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स और टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट स्टार्स। तो स्टार्स को देखने के लिए हाई रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप चाहिए होगी और छोटी चीज़ों को देखने के लिए हाई रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप और स्टार्स के लिए टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो कि एक सिंपल जो मैग्नीफायर है, ये एक माइक्रोस्कोप कहलाती है। इसकी रे डायग्राम जैसा कि पहले हम देख भी चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल फोकस के अंदर है, तो इसका इमेज बन रहा है जो कि एनलार्ज है और विर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, एंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता है, उसमें दो यूज होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख की तरफ लेंस होता है उसको आई पीस का नाम देते हैं। ये आपके सामने एक फिगर है जो कि प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह की होती है। ये आई पीस लेबल किया हुआ है, ये जो लेंस है यहाँ ये आई पीस है, इससे आंख से देखते हैं इसको। ये बॉडी ट्यूब है सारी, यहाँ से लेके ये इधर तक ये सारी बॉडी ट्यूब कहलाती है। और इसके निचले हिस्से पर ये आमतौर पहले वाली सादा होती थी, उसमें एक लेंस होता था, इसमें 2-3 लेंस हैं। तो इस बार ये हिस्सा ऑब्जेक्टिव टॉरेंट कहलाता है, जिसमें कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। ये नीचे यहाँ स्लाइड होती है, इसके ऊपर लेंस है तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज इसको कहते हैं। नीचे इसके आ जाए तो ये
کنڈینسر ہے یہ والا حصہ کنڈینسر ہے، جیسا کہ پچھلے اپلیکیشن میں ہم نے دیکھا یہ لائٹ سورس ہے اور یہاں سے اوپر لائٹ جاتی ہے کنڈینسر میں اور وہ اوپر لائٹ کو فوکس کرتا ہے سلائڈ میں. یہاں پر یہ سلائڈ پڑی ہے جس کے اوپر کوئی اسپیسیمن رکھا ہوتا ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ حصہ جو ہے یہ آرم کہلاتا ہے اور یہ جو ناب ہے یہ والی ناب یہ فائن فوکسنگ ناب ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا ہو، اور یہ جو ناب ہے یہ کوس فوکسنگ ناب ہے، زیادہ اوپر نیچے موومنٹ کے لیے. اور اس کے فیچرز میں پہلا فیچر ہے اٹ گیوز گریٹر میگنیفیکیشن دین سنگل لینس. سمپل مائکروسکوپ سے زیادہ میگنیفیکیشن ہوتی ہے. آبجیکٹیو لینس ہیز شارٹ فوکل لینتھ لیس دین 1 سینٹی میٹر. یہ جو نیچے لگے ہوتے ہیں ان کی فوکل لینتھ 1 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے. تو چونکہ یہ سلائڈ کا اور لینتھ کا یہ جو ڈسٹینس ہے یہ فوکل لینتھ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو یہاں تک اس کا 1 سینٹی میٹر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے جا کے یہ اس کے قریب یہ رکھی جاتی ہے سلائڈ. اور اس کا تھرڈ جو فیچر ہے وہ یہ ہے آئی پیس ہیز فوکل لینتھ ایف ای آف اے فیو سینٹی میٹر. یعنی آئی پیس کی فوکل لینتھ زیادہ ہوتی ہے اور آبجیکٹو جو ہے اس کی فوکل لینتھ ہوتی ہے. میگنیفیکیشن آف کمپاؤنڈ مائکروسکوپ. پہلے اس کی رے ڈایاگرام اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے امیج بناتی ہے. دیکھیے یہ دو جگہوں پہ اس کی میگنیفیکیشن ہوتی ہے. پہلا یہ والا لینس ہے جو کہ آبجیکٹو، یہ آبجیکٹ پڑا ہوا ہے یہ والا، اس کا یہ پرنسپل فوکس جو ہے وہ یہ والا ہے یہاں پر، یہ ایف اور 2F کے درمیان میں. تو اس کا امیج جو بنے گا یہ دیکھ رہے ہیں فوکل پرنسپل فوکس ہے یہ والا آبجیکٹو کا، اور اس کا جو امیج یہ بنا رہا ہے وہ اس کے آئی پیس کے پرنسپل فوکس کے اندر جا کے یہ امیج I1 بن رہا ہے. تو یہ اس نے اس کو بڑا کیا، ریئل ہے، انورٹیڈ ہے، انلارجڈ ہے. ایک میگنیفیکیشن اس نے کر دی. اس کے بعد یہ لینس اور بلکہ اس کے ساتھ یہ والا جو حصہ میں نے الگ کر دیا یہ ایکچولی سمپل مائکروسکوپ ہے. اس کے لیے یہ امیج I1 بطور آبجیکٹ کے کام کرتا ہے. جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ورچوئل آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. اس آئی پیس کے لیے یہ امیج I1 ورچوئل آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ اس کا پھر امیج بنا رہا ہے یہ والا جو کہ فائنل امیج بن رہا ہے. جب آپ کو پتہ ہے یہ لینس کا یہ پرنسپل فوکس یہ اس کے اندر لائی کرتا ہو تو یہ اس امیج کے لحاظ سے یہ والا جو اس کے لیے آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ اریکٹڈ ہے اور انلارج امیج ہے جو فائنلی بنتا ہے. تو میگنیفیکیشن اس طرح سے جب دیکھی جاتی ہے تو اس حصے کی میگنیفیکیشن اور اس کی دونوں کا پروڈکٹ ہوگی اس کی کولیکٹیو جو میگنیفیکیشن ہے. اس کی میگنیفیکیشن کا فارمولا ہمارے پاس اسٹوڈنٹس یہ آ رہا ہے L divided by F. What is L? L is the length of compound microscope. اس کی length ہے which is equal to distance between the objective and eyepiece. آبجیکٹو اور آئی پیس کے درمیان ڈسٹینس جبکہ فوکس کر لیا ہو اس وقت وہ لینتھ ہے، اور ایف جو D is the distance of final image. اب یہاں پہ اصل میں سبسکرپٹ لگانا میں بھول گیا. سبسکرپٹ جو ہے یہ والی جو میگنیفیکیشن ہے 1 + D/F، یہ تو سمپلی یہ یہاں پر E ہوگا آئی پیس کے لیے اور یہ یہاں پر O ہوگا فار آبجیکٹ کے لیے. یہ کریکشن کر لیجیے گا. تو یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو سمپل مائکروسکوپ ہے اس کی میگنیفیکیشن ہے اور یہ ملٹیپلائی کر دی تھا. تو یوزز آف کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کیا ہے؟ اٹ از یوز ٹو اسٹڈی بیکٹیریا اینڈ ادر مائکرو آبجیکٹس. اٹ از آلسو یوز فار ریسرچ ان سیورل فیلڈز آف سائنس لائک مائکروبیولوجی، باٹنی، جیولوجی اینڈ جینیٹکس.
یہ سارے. تو ساتھ ایک اور بھی جو آپ کی بک میں آبجیکٹو لینس ہے اسمالر فوکل لینتھ دین دا آئی پیس, یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور جو ٹوٹل لینتھ ہے اس کی وہ ایف او پلس ایف ای کے برابر ہوگی. دا ڈسٹینس بٹوین دا آبجیکٹو لینس اینڈ دا آئی پیس از گریٹر دین دس ون. نیکسٹ ٹیلیسکوپ. ٹیلی مین دور, دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے اس کو آپ ٹیلیسکوپ کہتے ہیں. ٹیلیسکوپ از این آپٹیکل انسٹرومنٹ وچ از یوز ٹو آبزرو ڈسٹینٹ آبجیکٹ یوزنگ لینسز اور مررز. تو یہاں ہم جو ابھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے جس میں لینس یوز ہوتے ہیں, مرر یوز نہیں ہوتے. تو اس میں دو لینسز یوز ہوتے ہیں, جیسا کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں, ایک یہ والا لینس یوز ہو رہا ہے, اس کو آبجیکٹو لینس کہتے ہیں. یہ دوسرا ہے جس کو آئی پیس کہتے ہیں. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آبجیکٹو ہے اس کی فوکل لینس کم تھی آئی پیس کی نسبت. اس میں اس کے الٹ ہے, اس میں آبجیکٹو لینس جو ہے اس کی فوکل لینس زیادہ ہے اور آئی پیس کی فوکل لینس کم رکھی جاتی ہے. اور اس میں ریئل امیج ڈسٹنٹ آبجیکٹ کا بناتا ہے آبجیکٹو, اور آبجیکٹو کی جو پرنسپل فوکس ہے جو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیبل کیا ہوا ہے اس کو, یہ والا پوائنٹ یہاں پہ یہ اس لینس کا پرنسپل فوکس ہے. اور یہ آئی پیس ہے اس کا, یہ بالکل اس کے ساتھ آگے, یعنی آئی پیس کا پرنسپل فوکس لیفٹ پہ ہے اور آبجیکٹو کا رائٹ پہ ہے. تو اس نے جو ریئل امیج بنایا وہ اس کے پرنسپل فوکس کے اندر بنا, تو اس نے پھر اس کا ورچوئل امیج اور ایریکٹ اور انلارج امیج بناتے, جو کہ اب نیکسٹ اس فگر میں زیادہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. یہ آبجیکٹو لینس ہے, دور کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے جیسے اسٹارز ہیں, سن ہے, مون ہے, تو وہاں سے جو ریز آتی ہے وہ پیرلل ہوتی ہے, اور پیرلل دور سے آنے والی جو ریز ہیں وہ ہمیشہ پرنسپل فوکس کے اوپر امیج بنتا ہے, جیسے یہ آئی ون. اور اس آئی پیس نے پھر اس کا ورچوئل امیج یہ آئی ٹو بنا دیا جو کہ فائنل امیج ہے. یاد رکھیے اسٹوڈنٹ, اس کی میگنیفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اصل آبجیکٹ ہے ڈسٹینٹ آبجیکٹ اس سے بڑا امیج بنتا ہے. جیسے چاند تو بہت بڑا ہے تو اس کا امیج یہ بڑا نہیں بناتی, بلکہ اتنا ہوتا ہے جو ہمیں نیک ڈائی سے بغیر کسی چیز یوز کیے جو اس کا سائز نظر آتا ہے اس سے یہ بڑا کر کے دکھاتی ہے. میگنیفیکیشن کا یہ مطلب ہے. تو اس کی جو ٹوٹل لینتھ ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈسٹینس جو ہے ایف او کے برابر ہے, اور یہ پھر ڈسٹینس ایف ای کے برابر ہے. تو اس کی لینتھ جو ٹیلیسکوپ کی ہوگی ایف او پلس ایف ای کے ایکول ہوگی. اور جو اینگل بنا رہا ہے یہ آبجیکٹو لینس پر یہ تھیٹا او کے نام سے اس کو نام دیا, یہ بھی تھیٹا او ہے. اور جو یہاں پر یہ والا بڑا امیج فائنل اینگل بنا رہا ہے یہ دس از تھیٹا. تو اس کی جو میگنیفیکیشن ہے ٹیلیسکوپ کی, اس کا فارمولا ایم از میگنیفیکیشن از اکول ٹو فوکل لینتھ آف آبجیکٹو لینس ڈیوائڈیڈ بائی فوکل لینتھ آف آئی پیس. یہ ان کی ریشو کے برابر ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آبجیکٹو لینس کی فوکل لینتھ زیادہ ہے تو اس کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ گریٹر دین 1 ہوگی ہمیشہ. اگین میگنیفیکیشن گریٹر دین 1 ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آبجیکٹ کے سائز سے امیج بڑا دکھا رہا ہے, بلکہ جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے اس سے بڑا دکھانا. یہ میگنیفیکیشن آف اے کمبینیشن آف لینسز از اکول ٹو دا پروڈکٹ آف میگنیفیکیشن آف ایچ لینس. یہ بھی بات پہلے ہو چکی. آبجیکٹو لینس ہیز لارجر فوکل لینتھ دین دا آئی پیس. Distance between the objective lens and the eyepiece is equal to FO plus FE. It is used to see the distant astronomical object. یہ جو ہے عام طور پر length of telescope in case of normal adjustment ہوتی ہے. سر یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے ہو چکی. ٹیلیسکوپ is similar to refracting telescope except
with an extra length between the objective and eyepiece. ٹیرسٹریل ٹیلیسکوپ کے اس میں فرق درمیان میں ایک اور لینس لگا ہوتا ہے. پھر یہ اس میں یہ فار یور انفارمیشن میں یہی چیز بتائی ہوئی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آبجیکٹ سے بڑا امیج تو نہیں بتاتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ بغیر ٹیلیسکوپ کے رات کو ستاروں کو دیکھیں، وہ اگر فار ایگزامپل 3000 آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو 10 گنا زیادہ تعداد آپ کو نظر آئے گی ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی وجہ سے. نیکسٹ ہے جی ہیومن آئی. ہیومن آئی جو ہے اس میں اس کی فگر آپ کے سامنے ہے اسٹوڈنٹس. اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ اس کا لینس ہے، اور یہ اوپر جو فوکس کیا ہے یہ آئرس ہے، اور یہ درمیان میں جو سوراخ ہے آئرس کے یہ پیوپل کہلاتا ہے، اور یہ اوپر والا حصہ کارنیا ہے. یہ آبجیکٹ سامنے ہے، لائٹ ویو جب یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے یہ جو لیئر ہے یہ آپ کو ریٹینا اس کے اوپر امیج بنتا ہے، اور اس امیج کی سینسیشن ہمارے دماغ میں جاتی ہے، تو جس سے ہمیں اس کے احساس ہوتا ہے کسی چیز کے دیکھنے کا. جی تو ہیومن آئی کی جو چیزیں تقریباً میں نے بتا دی. یہ کام کس طرح سے کرتا ہے؟ آئرس از دا کلرڈ پورشن آف آئی اینڈ کنٹرول دا اماؤنٹ آف لائٹ ریچنگ دا ریٹینا. یعنی آئرس کے اندر جو پیوپل ہے یہ آئرس اس کو کنٹرول کرتا ہے. جب لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لائٹ کی انٹینسٹی دن کے وقت دھوپ ہو، تو یہ اس کا سائز کم کر دیتی ہے پیوپل کا، اور تھوڑی لائٹ پہنچتی ہے. اور جب لائٹ کم ہوتی ہے تو جیسے رات کو، تو یہ خود بخود اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لائٹ اندر آ سکے. تو اس لیے کبھی آپ نے اس میں غور کیا ہوگا کہ جب بہت دھوپ سے کہیں باہر سے آ رہے ہوں اور اندر اندھیرا ہو، آپ جب دم آئیں تو آپ کو اندر سے چیز نظر نہیں آتی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ کو چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ پیپل کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ لائٹ آتی ہے تو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا، جو انسانی آنکھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دور اور قریب دونوں چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں اور صحیح امیج بناتا ہے. جیسے ایک ہیلدی آئی جو ہے وہ دور کی چیز کو بھی صحیح دیکھ سکتی ہے، قریب کی چیز کو بھی. تو اسٹوڈنٹ جیسا کہ کیمرہ کی بات ہے، تو کیمرہ میں جو دور یا قریب کا آبجیکٹ کی پکچر بنانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ڈسٹینس بدلتے ہیں، فوکل لینس کا اور فلم کا. لیکن آنکھ کے کیس میں یہ ڈسٹینس تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ ڈسٹینس تو آئی بال کا فکس ہوتا ہے پہلے سے. تو کیا ہوتا ہے کہ سیریلی مسلس ہوتے ہیں جو کہ کرویچر چینج کرتے ہیں لینس کا دور اور قریب کی چیز کے لیے. اگر دور کی چیز دیکھنی ہے تو اس کو چونکہ قریب فوکس ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ مسلس جو ہیں اس کو کرویچر کو بڑھا دیتے ہیں، اور قریب کی چیز کو دیکھنے کے لیے کرویچر جو ہے وہ قریب کی چیز کے لیے کرویچر بڑھا دیتے ہیں، اور دور کی چیز کے لیے کرویچر کم کر دیتے ہیں مسلس جو ہے وہ. تو یہ قدرتی طور پر اکاموڈیشن جو ہے. تو یہ باتیں میں اس سلائڈ کی بات تقریباً کر چکا ہوں کہ آبجیکٹ از فار، جب دور کا آبجیکٹ دیکھنا ہوتا ہے یہ مسل کیا کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، اور ریلیکس کرنے سے کرویچر اس کا انکریز ہوتا ہے، یعنی تھن ہو جاتا ہے، کنورجنگ پاور کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے دور کی چیز بھی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے. قریب کی چیز کے لیے اس کے الٹ ہوتا ہے، جب آبجیکٹ قریب ہوتا ہے تو کرویچر انکریز ہوتا ہے کرتے ہیں، مثلا فوکل لینتھ کم ہو جاتی ہے، اور اس کا امیج بھی ریٹینا کے اوپر صحیح بنتا ہے. تو اکوموڈیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ دا ویریشن آف فوکل لینتھ آف آئی لینس ٹو فارم a sharp image on retina is called accommodation.
اٹ از لارج ان ینگ پیپل. ینگ لوگ جو ہیں ان میں اکوموڈیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایج کے ساتھ ساتھ یہ اکوموڈیشن جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے کہ آئی گلاسز وغیرہ یوز کرتے ہیں. ہاؤ دا سائز آف پیپل آف آور آئی ول چینج. ڈم لائٹ میں کیا ہوگا؟ ڈم لائٹ میں سائز اس کا بڑھ جائے گا اور برائٹ لائٹ میں اس کا سائز کم ہو جائے گا. نیئر پوائنٹ کیا ہے جی؟ وین وی hold a book too close, the print is blurred because the lens cannot adjust enough to bring the book into focus. جب ہمیں کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے باریک کو تو ہم اور قریب کرتے جاتے ہیں، قریب کرتے ہیں تاکہ بڑی نظر آئے، لیکن ایک خاص جگہ پر آ کے وہ بلر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جہاں سے بلر ہونا شروع ہو جائے وہ ہمارا نیئر پوائنٹ کہلاتا ہے، اس کو ہم نیئر پوائنٹ کہتے ہیں. Near point of eye is the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image on retina. تو اسٹوڈنٹس آپ یہ فگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیئر پوائنٹ پر آبجیکٹ پڑا ہے، تو اس کا امیج یہ نارمل آئی ہے جو کہ ٹھیک ہے امیج بنا رہی ہے یہ وہ. This distance is also called the least distance of distinct vision. جو میں نے پہلے بات کی اس کو ڈی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے اس کی ویلیو ہوتی ہے 25 سینٹی میٹر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بک رکھنی چاہیے، یا کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں تو ان کو اتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اور یہ ڈسٹینس ایج کے ساتھ چینج ہوتا ہے، تو 40 ایئرز کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈسٹینس آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے 50 سینٹی میٹر. اور جو 60 ایئرز کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑھ کے تقریباً 500 سینٹی میٹر یعنی 5 میٹر تک بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس لیے آئی گلاسز یوز کیے جاتے ہیں. فار پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ فار پوائنٹ یہ ہے، far point of eye is the maximum distance of a distant object from the eye on which fully relaxed eye can focus. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چاند جو کہ بہت دور ہے، ستارے بہت دور ہے، ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آئی سائٹ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ دور کی چیزیں صحیح واضح نظر نہیں آتی، بلر ہو جاتی ہے، ایک خاص ڈسٹینس کے بعد وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو فار پوائنٹ ہے اس آدمی کا وہ انفینٹی کی بجائے قریب آ چکا ہوتا ہے. ہیلدی آدمی کا فار پوائنٹ انفینٹی پر ہوتا ہے. ڈیفیکٹس آف ویژن کیا ہے؟ دا انیبلٹی آف دا آئی ٹو سی دا امیجز آف آبجیکٹس کلیئرلی از کالڈ ڈیفیکٹ آف ویژن. The defects of vision arise when eye lens is unable to accommodate effectively. The images formed are therefore blurred. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ڈیفیکٹس آف ویژن. ایک کو آپ کہتے ہیں نیئر سائٹڈنس، کہ جو قریب کی چیزوں کو تو ٹھیک دیکھ سکتے ہیں، بک ٹھیک پڑھ لیں گے نارمل ڈسٹینس پر رکھ کے، اور اس کا دوسرا نام مایوپیا بھی ہے نیئر سائٹڈنس کا، لیکن وہ دور کی چیزیں صحیح نہیں دیکھ پاتے. بہت دور کی چیز کو دیکھیں گے تو بلر نظر آئے گا. یہ عام طور پر جو ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آج کل کے دور میں اسپیشلی، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور ہر وقت کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ اور فون پہ بیٹھے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، تو ان میں یہ پرابلم آ جاتا ہے، نیئر سائٹڈنس ہوتی ہے، پھر وہ ان کو اینک لگانا پڑتی ہے. تو اس کا کاز ایک تو جیسے میں نے بتایا یہ ہے کہ ایکسیسو یوز ہے، اور دوسرا یہ نیچرل بھی ہوتا ہے. بعض بچے شروع سے ہی ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آئی بال ان کا زیادہ سائز میں بڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو امیج ہے وہ ریٹینا کے پر بننے کی بجائے اس کے آگے بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو دور کی چیزیں بلر نظر آتی. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹینٹ آبجیکٹ ہے، دور کی چیز ہے، تو اس کا امیج یہاں اس کے اوپر بننا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے آگے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی ہو یہ چکا ہوتا ہے کہ ان کا جو فار پوائنٹ ہے وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، انفینٹی پہ نہیں ہوتا. تو پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اس کا علاج ہوتا ہے کہ آپ کنکیو لینس یوز کرتے ہیں، ڈائیورجنگ لینس وہ آگے لگاتے ہیں،
وہ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹنٹ آبجیکٹ ہے یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہاں پر پڑا ہوا ہے، جو کہ آپ کا فار پوائنٹ بن چکا ہے، اور اس کا پھر امیج آئی کے اوپر، ریٹینا کے اوپر بنے گا۔ اس کا مطلب ہے جن کی دور کی چیزیں صحیح جن کو نظر نہیں آتی ہیں، ان کے اگر آپ جو لینزز ہیں ان کو ٹچ کریں تو وہ سینٹر سے تھن ہوں گے، کناروں سے تھک ہوں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں بھی ہے کہ آپ چشمے کو دیکھ کے، ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کی جو نظر ہے وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے یا فار سائٹڈنیس ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوسرا ہے جی فار سائٹڈنیس، یعنی ہائپر میٹروپیا، جن کو دور کی چیزیں تو صحیح نظر آتی ہیں اور ان کو قریب کی چیزیں صحیح نظر نہیں آتی، یہ عام طور پر جو ہے ایج کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے: دا ڈسیبلٹی آف آئی ٹو فارم ڈسٹنکٹ امیجز آف نیئر بائی آبجیکٹس آن اٹس ریٹینا از نون ایز فار سائٹڈنیس۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں 3 باتیں لکھنا ہوتی ہیں آپ نے، ڈیفینیشن اور اس کا کاز کیا ہے اور پھر اس کو کریکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا کاز جو ہے عام طور پر یہ چونکہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے جو مسلز ہیں وہ اس طرح سے کانٹریکٹ نہیں ہو پاتے، تو ان کی اکوموڈیشن وہ نہیں ہو رہتی پہلے کی طرح۔ جیسے آبجیکٹ کو قریب کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ مزید کرویچر کم ہو لینس کا، اور کم ہو کے فوکل لینتھ کم ہو جائے، لیکن اتنی وہ مسلز اس طرح نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے امیج جو ہے وہ ریٹینا کے باہر بنتا ہے۔ ایکچولی ایج کے ساتھ جیسے پہلے بات ہو چکی کہ جو نیئر پوائنٹ ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، یہ یہاں کی بجائے اس جگہ پہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا علاج ہوتا ہے کہ کنورجنگ لینز لگایا جاتا ہے آنکھ کے آگے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو عام طور پر ایج کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جو قریب کی چیز نہیں صحیح پڑھ سکتے، تو ان جب کنورجنگ لینز لگاتے ہیں تو ان کا جو امیج بنتا ہے وہ پھر ان کے نیئر پوائنٹ پر بنتا ہے، جس کی وجہ سے امیج پر ریٹینا کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ چیز صحیح نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ ویژن کے ڈیفیکٹس ہم نے پڑھ لیے۔ ڈیفیکٹس ڈو یو نو، آج کل یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ لینزز یوز ہوتے ہیں بجائے آئی گلاسز کے، کانٹیکٹ لینزز جو کہ کارنیا کے اوپر بالکل ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، تھن لیئر آف ٹیئرز، یعنی جو پانی آنکھ کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لینزز، اور ان میں جو ریفریکشن ہوتی ہے یہ باہر ہوا اور پھر آگے جا کے لینز ہوتا ہے، ان کی باؤنڈری کی وجہ سے ریفریکشن ہوتی ہے اور امیج جو ہے وہ صحیح بات ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔